واقعہ حرہ کا یہ افسوسناک واقعہ یزید کے دور حکومت سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں 12 یا 20 ہزار کی فوج مدینہ منورہ کی جانب حملے کے لیے روانہ کی۔ اس فوج نے چونکہ حرہ کے مقام پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے، اس وجہ سے اس واقعے کو حرہ کہا جاتا ہے۔ اس لشکر نے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ 3 یا 5 دن تک مدینہ پاک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے گئے۔ کئی دنوں تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ دی جا سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ و تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے گئے۔ 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور دوسرے عام لوگوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا۔ نوجوانوں کو قید کر لیا گیا۔ یزیدیوں کے ظلم و ستم اور خون ریزی کی وجہ سے 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز ادا نہ کر سکے۔ مدینہ منورہ میں تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر یزیدیوں نے وہاں اتنے پتھر برسائے جس سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ شریف کے غلاف اور چھت کو ان ظالموں نے جلا دیا۔ ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ یزید کی موت پہ جا کے رکا۔ یزید کی موت کی خبر پہنچتے ہی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے اہل شام، تمہارا بادشاہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یوں اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔